مجھے کراچی میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے تھے۔ ایک دن تفتیش کار آئے اور کہنے لگے کہ آج سے تحقیقات کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک طیارہ اغوا ہو گیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو 1 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ 2 مارچ ہے۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اغوا کاروں نے جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مسرور احسن کا، جو 2 مارچ 1981 کو کراچی سے پشاور جانے والی پرواز کی ہائی جیکنگ کے نتیجے میں رہا ہوئے تھے۔ PIA کی پرواز PK 326 میں عملے کے 5 افراد سمیت ملکی اور غیر ملکی مسافر سوار تھے۔ یہ پرواز جب صوبہ پنجاب کے علاقے میاں والی سے گزر رہی تھی تو 3 نوجوان اپنی نشستوں سے اٹھتے ہیں اور اسلحے کے زور پر پرواز کے پائلٹ کو طیارے کا رخ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی طرف موڑنے کا کہتے ہیں اور 2 مارچ شام 5 بجے طیارہ کابل کے ایئرپورٹ پر اتار لیا جاتا ہے۔ طیارے کو ہائی جیک کرنے والے 3 ہائی جیکرز سلام اللہ ٹیپو، ناصر جمال اور ارشد شیرازی پاکستان کی مختلف جیلوں سے 54 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، جن کا تعلق الذوالفقار اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا۔ خیال رہے کہ الذوالفقار کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو نے 1979 میں ضیاء الحق کے ہاتھوں بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے اور انہیں پھانسی دیے جانے کے بعد رکھی تھی۔ مسرور احسن کے مطابق تفتیش کار ان سے اغوا کاروں کے بارے میں پوچھتے رہے، جبکہ انہیں اس وقت اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور کیپٹن طارق رحیم کا قتل۔ پاکستان میں اس وقت برسر اقتدار صدر ضیاء الحق کی حکومت کے نمائندوں اور اغوا کاروں کے درمیان قیدیوں کی رہائی سے متعلق 3 دنوں تک مذاکرات جاری رہے، جو کہ بے سود ثابت ہوئے۔ بھٹو کی سب سے بڑی خوبی ہی ان کی خامی تھی۔ مذاکرات کے دوران طیارے پر سوار کیپٹن طارق رحیم، جنہیں اغوا کار جنرل رحیم الدین کا بیٹا سمجھے، انہیں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ضیاء الحق کی حکومت مطالبات ماننے پر مجبور ہوئی۔ طیارے کی دمشق کے لیے اڑان اور رہا ہونے والے قیدیوں کی روانگی۔ کابل میں کسی ممکنہ آپریشن کے پیش نظر اغوا کار 7 مارچ کو طیارہ شام کے دارالحکومت دمشق لے گئے، جس کے بعد پاکستانی حکومت نے اغوا کاروں کی بات مانی اور 12 مارچ کو طیارے کے مسافروں کے بدلے 54 قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان قیدیوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور بھٹو کی پھانسی کے بعد کیے جانے والے احتجاج میں شرکت پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے 15 مارچ کو دمشق پہنچایا گیا، جہاں وہ 25 روز تک ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پذیر رہے، جس کا خرچہ مسرور احسن کے بقول اس وقت کے شامی صدر حافظ الاسد نے اٹھایا۔ اس طیارہ ہائی جیکنگ کے نتیجے میں جن افراد کو رہا کیا گیا ان میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین، سابق قائم مقام وزیر اعظم معراج خالد، میاں محمود علی، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر، طالب علم رہنما آصف بٹ اور سابق وفاقی وزیر سید اقبال حیدر بھی شامل تھے۔ دمشق پہنچنے والے 54 قیدیوں میں سے 28 نے الذوالفقار کے ساتھ ضیاء الحق کے خلاف عسکری جدوجہد کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی افراد نے یورپی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کا آغاز۔ ان 28 افراد میں سے ایک آصف بٹ تھے، جو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو کر دمشق پہنچے تھے۔ وہ اپنی کتاب کئی سولیاں سرے راہ تھیں میں کابل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میر مرتضیٰ نے انہیں بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق سوائے مراعات و مفادات یافتہ چند جرنیلوں کے باقی ساری فوج قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیے گئے ظلم اور جمہوریت کو ختم کر کے آمریت کے قیام کے عمل کے خلاف ہیں۔ پھر بھی از خود فوج کے اندر سے بغاوت کے آثار نظر نہیں آتے۔ بہت سے جرنیل ضیاء الحق اور ان کے چند جرنیلوں سے اسی طرح نالاں ہیں جیسے ہم اور پاکستان کی عوام، لیکن اگر ہم نے فوج کو راستہ لے کر نہ دیا تو ضیاء الحق کا تاریک دور طوالت اختیار کر جائے گا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ضیاء الحق کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے نزدیک اس کام کے لیے آپ تینوں، آصف بٹ سمیت ارشد اور اعظم، جو ہائی جیکنگ کے نتیجے میں رہا ہوئے تھے، مناسب ترین ہو۔ اب آپ بولو کہ آپ تینوں تیار ہو۔ آصف بٹ آگے لکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس گفتگو میں کوئی خبر نہ تھی کہ وہ چونکتے، انہیں 100% یقین تھا کہ ضیاء الحق پر حملہ کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد کی جا رہی ہے۔ سام 6 کا استعمال اور ضیاء الحق پر حملے کا منصوبہ۔ آصف بٹ کے مطابق انہوں نے کابل سے راولپنڈی آ کر سارا ہوم ورک کر لیا تھا۔ اگر ضیاء الحق اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹ میں ہوں تو کس جگہ سے، اور اگر کراچی جا رہے ہوں تو کس جگہ سے سام 6 میزائل کے ذریعے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست پر چھایا بھٹو خاندان۔ تاہم آصف بٹ کہتے ہیں کہ جب ساری منصوبہ بندی کے بعد وہ ضیاء الحق پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 2 ساتھیوں ارشد اور اعظم کو لینے کابل جا رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مسرور احسن کو 1986 میں پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی جلاوطنی سے قبل رہا کیا گیا، جبکہ آصف بٹ کو پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد رہائی ملی۔ ہائی جیکنگ کا مقصد۔ مسرور احسن کے مطابق اس ہائی جیکنگ کا مقصد پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید ان قیدیوں کی رہائی تھی جن کی زندگیوں کو خطرات لاحق تھے۔ سابق سینیٹر کا کہنا تھا کہ اس ہائی جیکنگ کے بدلے رہا کرائے گئے قیدیوں کی رہائی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ضیاء الحق کے خلاف جاری جدوجہد میں الذوالفقار کا ساتھ دیں۔ لندن میں مقیم سینئر صحافی شاہد خان کے پاس دستیاب ایک ویڈیو کے مطابق ہائی جیکنگ کے مرکزی کردار سلام اللہ ٹیپو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھٹوازم کے لیے لڑ رہے ہیں، بھٹو کا انتقام۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے قبل یہ کہا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا تو ان کے بیٹے ان کا انتقام لیں گے۔ اس پر مسرور احسن کا کہنا تھا کہ بھٹو کے انتقام کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ بھٹو کی پھانسی کا روایتی انتقام لیا جائے۔ ان کے بقول بھٹو بہت بڑے فلسفی تھے اور ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پورا نظام تبدیل ہو، نہ کہ کسی کی ذات سے انتقام لیا جائے۔ اغواکار کہاں ہیں؟ طیارہ ہائی جیک کرنے والے 3 اغواکاروں میں سے سلام اللہ ٹیپو افغانستان میں مارا گیا ہے۔ صحافی شاہد خان کے مطابق سلام اللہ ٹیپو کو افغانستان کے ایک قبیلے شنواری کے ایک رکن کو قتل کرنے کے بدلے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں ناصر جمال اور ارشد شیرازی کئی برسوں تک لیپا میں قید رہنے کے بعد یورپ منتقل ہو گئے اور 2 یورپی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے لندن میں مقیم سینئر صحافی شاہد خان کے ذریعے ناصر جمال اور ارشد شیرازی سے رابطہ کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کو اتنے سال گزر جانے کے بعد بین الاقوامی قوانین اور کراچی میں رہائش پذیر ان کے خاندانوں کا تحفظ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ہائی جیکنگ کی مذمت کرتی رہی ہے، جبکہ مبصرین کا ماننا ہے کہ طیارہ ہائی جیکنگ سے پیپلز پارٹی کو شدید نقصان پہنچا۔